اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین علیہ السلام منبر کوفہ پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اشعث ابن قیس کندی نے آپ کے کلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یا علی، یہ بات تو آپ کے حق میں نہیں بلکہ آپ کے خلاف پڑتی ہے۔ تو امام علی علیہ السلام نے اسے نگاہ غضب سے دیکھا اور فرمایا، تجھے کیا معلوم کہ کون سی چیز میرے حق میں ہے اور کون سی چیز میرے خلاف جاتی ہے؟ تجھ پر اللہ کی پھٹکار اور لعنت کرنے والوں کی، تو جولاہے کا بیٹا جولاہا اور کافر کی گود میں پلنے والا منافق ہے۔ تو ایک دفعہ کافروں کے ہاتھوں میں اور ایک دفعہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں اسیر ہوا، لیکن تجھ کو تیرا مال اور حسب اسعار سے بچا نہ سکا۔ اور جو شخص اپنی قوم پر تلوار چلوا دے اور اس کی طرف موت کو دعوت اور ہلاکت بلاوا دے، وہ اسی قابل ہے کہ قریبی اس سے نفرت کریں اور دور والے بھی اس پر بھروسہ نہ کریں۔ اس خطبے کے پس منظر میں سید رضی فرماتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ کفر کے زمانے میں اور ایک دفعہ اسلام کے زمانے میں اسیر کیا گیا تھا۔ جنگ نہروان کے بعد مسجد کوفہ میں تحکیم کی بدعنوانیوں کے سلسلے میں امام علی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یا امیر المومنین علیہ السلام، آپ نے پہلے تو ہمیں اس تحکیم سے روکا اور پھر اس کا حکم بھی دے دیا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات زیادہ صحیح اور مناسب تھی۔ امام علی علیہ السلام نے یہ سن کر ہاتھ پر ہاتھ مارا اور فرمایا، جو ٹھوس رائے کو چھوڑ دیتا ہے اسے ایسا ہی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، یعنی یہ تمہارے کرتوت کا پھل ہے جو تم نے حزم اور احتیاط کا دامن چھوڑ کر تحکیم کو مان لینے پر اصرار کیا تھا۔ مگر اشعث اس سے یہ سمجھا کہ حضرت اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میری یہ حیرانی اور سرگردانی تحکیم کے مان لینے کا نتیجہ ہے، لہٰذا بول اٹھا کہ یا علی، اس سے تو آپ ہی کی ذات پر حرف آتا ہے۔ جس پر امام علی علیہ السلام نے بگڑ کر فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور تم کیا جانو کہ کون سی چیز میرے حق میں ہے اور کون سی چیز میرے خلاف پڑتی ہے۔ رہا امام علی علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ جو شخص اپنی قوم پر تلوار چلوا دے، تو اس سے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو اشعث کو خالد ابن ولید کے مقابلے میں یمامہ میں پیش آیا تھا، کہ جہاں اس نے اپنی قوم کو فریب دیا تھا اور ان سے چال چلی تھی، یہاں تک کہ خالد نے ان پر حملہ کر دیا، اور اس واقعے کے بعد اس کی قوم والوں نے اس کا لقب عرف النار رکھ دیا، اور یہ ان کے محاورے میں غدار کے لیے بولا جاتا ہے۔